سے بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر ایک باب ہے، باب بنی الاسلام علی خمس، وہاں بھی سیدنا عبداللہ بن عمر سے جو وضاحت منقول ہے وہ بھی اسی قسم کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، بندہ تب تک متقی نہیں بن سکتا، تقوی کے درجات کو نہیں پا سکتا، حتی یدع ما حاک فی الصدر، گناہوں کو تو چھوڑ دے لیکن جو چیزیں دل میں کھٹکتی ہیں نا وہ بھی چھوڑ دے۔ جب تک یہ نہیں چھوڑتا، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ صاحب تقوی نہیں بن سکتا، وہ متقی نہیں بن سکتا۔ ایک سیڑھی اور آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقوی کی یہی وضاحت کی ہے۔ سنن ترمذی کے اندر ابواب صفت القیامہ، وہاں امام ترمذی ایک باب لائے ہیں کہ باب علامات التقوی، کہ تقوی کی نشانیاں کیا ہے، کیسے پتا چلے۔ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے، آپ نے فرمایا کہ صاحب تقوی وہ ہے جو حتی یدع ما لا بأس به حذرا لما بأس به، جو ایسے کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ جن میں ظاہری کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن وہ اس ڈر سے چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں ان میں کوئی حرج نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، ظاہر میں سب کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے گناہوں سے کہ پھر بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ میں سے جس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی وہ متقی بنے گا، وہ صاحب تقوی ہے۔ اگر کوئی ایسے نہیں کرتا تو اسے بخاری کے اندر کتاب البیوع کے اندر ایک باب ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہا، امام بخاری نے ایک باب اس نام سے قائم کی ہے کہ حلال چیزیں بھی واضح ہیں، حرام چیزیں بھی واضح ہیں، ان کے بیچ میں جو چیزیں ہیں نا وہ ہے مشتبہات، کہ پتہ ہی نہیں کیا ہے، بندہ اس طرف بھی جا سکتا ہے، اس طرف بھی جا سکتا ہے۔ اس کے تحت امام بخاری جو حدیث لائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مشتبہات، جن چیزوں میں شکوک و شبہات ہیں، وہ ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ان کو بھی چھوڑتا ہے نا گناہوں سے وہی بچے گا۔ گناہ سے کون بچے گا؟ جو مشکوک معاملات کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مشکوک معاملات کو نہیں چھوڑتا وہ کل گناہوں میں بھی پڑ جائے، جس نے مشکوک معاملات کو بھی نہیں چھوڑا وہ گناہوں کو بھی نہیں چھوڑے۔ تو یہ ساری وضاحت ہے تقوی کی، کہ تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق، اپنے مالک، وہ رب جو اس دنیا کا بھی رب ہے، اس دنیا کا بھی رب ہے، بلکہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، جو احکم الحاکمین ہے، ہر جگہ جس کی حکومت ہے، سب سے بڑا عظیم جو بادشاہ ہے۔ بندے کے دل میں یہ فکر ہو اگر میں نے گناہ اور غلطی کا ارتکاب کیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ فکر اسے ہر وقت یاد رہے، ذہن میں رہے، پھر یہ فکر اس پر اس طرح طاری ہو جائے کہ وہ گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دے۔ گناہ سامنے آیا لیکن اس نے نہیں کیا، اللہ سے ڈر کر۔ گناہ تو گناہ، لیکن یہ سارے جو آپ کے سامنے میں نے حادث و آثار بیان کیے کہ قابل، کامل، کامران، جو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، جس سے سا عظیم کوئی نہیں، جس سے سا بہتر کوئی نہیں، جس کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، وہ مومن وہ ہوتا کہ جن معاملات میں صرف اسے شک پڑ جائے نا، پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، تو وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کرتا ہے وہ متقی ہے، وہ صاحب تقوی ہے۔ یہ کیوں بتایا گیا کہ آپ یہ ادائیں اپنے اندر پیدا کرو۔ قرآن کی 20 آیات ہیں، 20 احادیث ہیں جن کے اندر حکم دیا گیا کہ بندے اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اب یہ جو احکامات ہیں قرآن حکیم کے اندر، احادیث کے اندر، تقوی پیدا کرو، وہ طویل تر ہے، لیکن آج کی نشست میں میں آپ کے سامنے ان کے بجائے یہ چیز ذکر کرتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں اپنے اندر یہ تقوی کا معاملہ پیدا کر دیا، جو صاحب تقوی بن گیا، جو اپنے مالک سے اس طرح ڈرا کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، جسے اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے، جو ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے زندگی گزارتا ہے، یہ کیسا خوش نصیب ہے، اس کے فضائل کتنے بڑے ہیں۔
یہ ان عادات اور ان اعمال کے بدلے میں کتنا عظیم بنتا ہے، یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور ان ساری باتوں کا مقصد ہے کہ یہ کہ میں اور آپ ان باتوں کو جانیں اور صاحب تقوی بنیں، متقی بننے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے جو متقی کی عظمت بیان فرمائی، صاحب تقوی کی جو تقوی کو اختیار کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ کہ فرمایا کہ قرآن تو ساری دنیا کے لیے ہدی للناس، سب کے لیے، بلکہ رب نے پوری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے سے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ سب سے خطاب ہے۔ آگے کیا فرمایا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی نصیحت ہے اور آپ سب کے پاس آ چکی ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ فرمایا کہ اس کا اثر اور رنگ اس پر زیادہ چڑھے گا جو متقی ہوگا، قرآن کا شان بجا گے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قرآن وہ کلام ہے کہ فرمایا پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، کہ فرمایا انا عرضنا الامانہ علی السماوات والارض والجبال فبین ان یحملنها واشفقن منها، ضمانت اتنی بڑی ہے، اتنی بھاری ہے، ہم نے زمینوں کو دینے کی کوشش کی، زمینوں نے انکار کیا، ہم نے آسمانوں کو دینی چاہی، آسمانوں نے انکار کر دیا، فرمایا اسے اٹھایا تو انسان نے اٹھایا، یہ وہ کمال والا کلام ہے قرآن حکیم، یہ وہ سب سے بڑی بھاری امانت ہے جو اللہ خود فرماتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بڑا بھاری قول ہے، یہ بڑی بھاری امانت ہے، لیکن ساتھ و ساتھ یہ بھی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لیکن اس کا رنگ اس پہ چڑھے گا جو متقی ہوگا۔ آج ہمارے اوپر جو قرآن اثر نہیں کرتا اس کی وجہ ہے، بڑے بڑے جلسے سنتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں، مجھے سے چھوٹے موٹے مولوی تو ہر جگہ پر موجود ہیں، ہم بڑی بڑی شخصیات کے بڑے بڑے اہل علم کے خطبات سنتے ہیں، لیکن حالات نہیں بدلتے۔ حالات اس لیے نہیں بدلتے کہ ہم تقوی سے محروم ہیں، جب تک تقوی نہیں آئے گی، اللہ کا ڈر، خوف، خشیت نہیں آئے گی، یقین جانیے کہ قرآن اثر نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ قرآن ان پر اثر کرتا ہے جو صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ کوئی فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، عبادت بھی انہی کی قبول ہے جو صاحب تقوی ہے، جنہوں نے اپنا تقوی کا مادہ پیدا کیا ہوا ہے۔ حج کرنے والے ہزار کروڑ لاکھوں میں اربوں میں امت کو دیکھیں، نمازیں پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، لیکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان سب کے بیچ میں جن کی عبادات کی اللہ کے ہاں قدر ہے وہ کون ہے؟ فرمایا صاحب تقوی، وہ متقی لوگ ہیں۔ فرمایا واللہ ولی المتقین، ایک اور مقام میں فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ فرماتا ہے یہ صاحب تقوی بندے کا شان ہے، یہ متقی بندے کا شان ہے، جو اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والا یہ اس کا شان ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں ایسے بندے مجھے اللہ کے دوست سے، غور کریں کتنا بڑا احساس ہے۔ کہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تین بڑی عظیم باتیں اللہ نے فرمائی۔ اللہ نے فرمایا بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جو میرے دوست سے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور آگے فرمایا لا خوف علیہم، ان پر کبھی خوف نہیں ہوگا، آج بھی وہ بے خوف ہیں، مرتے وقت بھی بے خوف ہیں، قبر میں بھی بے خوف ہیں، قیامت میں بھی بے خوف ہیں، سوائے رب کا ان کے اوپر کوئی خوف نہیں۔ اگلی تیسری بات فرمائی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے بندے کبھی غمگین بھی نہیں ہوں گے، آج بھی غموں سے محفوظ ہیں، مرتے وقت بھی غموں سے محفوظ ہیں، قبروں میں بھی غموں سے محفوظ ہیں، قیامت میں بھی غموں سے محفوظ ہیں۔ فرمایا یہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لانے کے بعد متقی بنے، جو اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے اگر آپ دوست پوچھتے ہیں نا، اس ساری دنیا میں جو جملے چھوٹے گئے ہم تو سن کے بول کے گزر جاتے ہیں،
وگرنہ تھوڑا گہرائی سے غور کرے، جو اللہ کا دوست ہو اسے اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا کوئی آپ اعزاز بتائیں، کوئی منصب بتائیں، کوئی درجہ بتائیں، کوئی مقام، کوئی شان، یہ تو سب سے اعلیٰ مقام اللہ کی دوستی۔ فرمایا ممکن ہے لوگ ہیں بھی صحیح، آپ بھی من سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑیں گے، صاحب تقوی بنیں گے۔ یہ جو صاحب تقوی لوگ ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں۔ فرمایا کہ ساری دنیا میں امتی تو بے شمار ہے، قیامت تک۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا تو آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کی 12 صفیں ہوں گی، لیکن 8 صفیں اکیلی مجھ محمد کی ہوں گی۔ بعض روایت میں اسی سے ملتی جلتی بات، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، لیکن 80 صفیں مجھ محمد کریم علیہ السلام کی۔ سب سے بڑی امت اگر قیامت کے دن ہوگی تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی ہوگی۔ قرب قیامت کا زمانہ آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی بات کریں گے۔ فرمایا اتنی بڑی امت میں، لیکن یہ سارے امتی یہ بھی کہتے ہیں ہم سب کی نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہے، سب کہتے ہیں۔